إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی پاکیزہ سیرت خیر سے عبارت تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی نفوس کو پیدا کیا اور ہر انسان کے نفس میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جذبات رکھے ہیں. خیر کے جذبات بھی ہیں اور برائی کے جذبات بھی ہر انسانی نفس میں پائے جاتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشمس میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانی نفس میں دونوں جذبات رکھے ہیں، خیر کے بھی اور شر کے بھی.
اور جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو برائیوں، گندگیوں، دلی بیماریوں، گناہوں اور سیاہ کاریوں سے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اس کے دل میں ہمیشہ خیر کے جذبات ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور خیر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون رکھا ہے دوستو، اگر کوئی سکون پانا چاہتا ہے نا، راہ خیر پر باقی رہے، راہ خیر کو تلاش کرے، خیر کی راہ، خیر کا وہ راستہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت اور صحابہ کو چھوڑا، اپنی زندگی کو اس خیر پر باقی رکھنے کی کوشش کیجئے گا، زندگی سکون کا گہوارہ بن جائے گی، زندگی برکتوں کا مجموعہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی سے بڑی محبت کرتے ہیں جو زندگی خیر سے قریب ہو، جو زندگی خیر کو چاہتی ہو، اور جس زندگی کو خیر اپنانا آسان ہو، ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور معاشرے میں دوستو دو طرح کے احباب آپ کو نظر آئیں گے ہر سوسائٹی میں۔ بعض احباب ہمیشہ خیر چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ماحول میں پاکیزگی چاہتے ہیں، ہر طرف امن و شانتی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو اور ہدایت دے، اور ان کی زندگی میں اس سوچ کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، جو سوسائٹی کے اصحاب الخیر کہلاتے ہیں، جو معاشرے کے خیر کے اصحاب کہلاتے ہیں۔ ان کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ خیر سے انہیں محبت ہوتی ہے، اصحاب الخیر سے بھی انہیں محبت ہوتی ہے۔ نتیجے میں جہاں بھی جاتے ہیں امن کی گفتگو کرتے ہیں، خیر کی گفتگو کرتے ہیں، مکارم اخلاق کی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا وجود اس معاشرے کے لیے باعث خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسوں کی حفاظت کرنا، ایسوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، ایسوں سے قریب ہونے کی کوشش کرنا، اور ایسوں کی صحبت سے ہماری زندگی سنورتی ہے دوستو، ایسوں کی صحبت سے ہمارا دل سنورتا ہے، ایسوں کی صحبت سے ہماری آخرت بنتی ہے، ایسوں کی صحبت سے ہماری ذہنیت میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی حفاظت کرنا اور ان کو بڑھاوا دینے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور معاشرے کے بعض احباب ایسے ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، جنہیں خیر سے چڑ ہوتی ہے، بھلائی کی بات کریں، کتاب و سنت کی بات کریں تو طبیعت میں ایک بیزارگی اور نفرت و کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، آپ کی خدمت میں خیر کی وضاحت کی جائے اور آپ کا دل اگر اس خیر کو قبول کرنے اگر آمادہ نہ ہو، سمجھ لینا آپ کے دل میں بگاڑ ہے اور آپ کے دل میں خلل ہے۔ ایک اور علامت ہم آپ کو بتائیں، اللہ ہدایت دے، اصحاب الشر، جو معاشرے کے اصحاب الشر ہوتے ہیں، جو صرف برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں برائی، فساد، بگاڑ، فتنے کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، اگر کوئی ترقی کرے، آگے بڑھے، راہ خیر پہ گامزن ہو، اپنے آپ کو بہتر اگر بنانے کی کوشش کرے، ان کی پوری سازش یہ ہوتی ہے اس صاحب خیر کو بدنام کرنا، اس صاحب خیر کو پیچھے ڈھکیلنا، اس صاحب خیر کے سلسلے میں سازش کرنا۔ اگر آپ نہ خیر سے مطمئن نہ صاحب خیر سے مطمئن، اپنے دل کو پہلی فرصت میں کھنگا لیے۔ ایمان کی کمزوری ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے اللہ کے بندو، کہ آپ کا دل نہ خیر کو قبول کر رہا ہے اور نہ صاحب خیر کو آپ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ یہ معاشرے کے چمکتے ستارے ہیں، یہ معاشرے کے چمکتے ستارے ہیں جن کے اندر خیر کا جذبہ ہوتا ہے، جو خود خیر پہ عمل کرتے اور خیر کا ایک ماحول قائم کرنے کی کوشش کرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو مٹا دیتا دوستو، ورنہ انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفت اور گرفت میں مبتلا ہو جاتی۔ یہ اصحاب الخیر جو ہمارے مابین ہیں،
سمجھ لیجئے گا انہی اللہ کے فضل کے بعد یہ ان کی مرہون منت ہے، اللہ کی پکڑ سے ہم محفوظ ہیں۔ اسی لیے دل میں کبھی ایسا خیال آئے نا خیر اور صاحب خیر کو دیکھ کر تو فوری طور پر اپنے دل کی اصلاح کیجئے گا۔ قرآن مجید پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ تو منافقین کی عادت ہے، منافقین کا شیوا ہے، جو اہل ایمان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، خیر کا ماحول اگر بن رہا ہے اسے مٹانے کی کوشش کرنا، جہاں امن و شانتی کا ماحول ہے اسے بگاڑنے کی کوشش کرنا، جہاں دل جڑ رہے ہو اس دلوں کو توڑنے کی کوشش کرنا، دو خاندانوں کے درمیان بگاڑ کی سازش کرنا، سمجھ لینا کہ یہ نفاق کی پہچان ہے۔ اہل ایمان کو ستانا، تنگ کرنا، تاکہ وہ خیر کی وہ آواز جسے لے کر اٹھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے ان کی آواز دب جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوستو، یہ بعض ہمارے معاشرے کے احباب ان کے پاس ایک بھلائی کا جذبہ تھا، ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کی ذہنیت کو اس طرح کچلنے کی کوشش کی نا، ان کے پاس جو خیر تھا آج وہ خیر دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم۔ صاحب خیر بھلائی کو اپنانے والے کو دیکھ کر مذاق اڑانا اور اس کے جذبے کو کچلنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید نے کہا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، آپ نے صحابہ میں تعاون کی اپیل کی، آپ نے ایک موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی آدھی جائیداد خدمت رسول میں آپ نے پیش کر دیا رضی اللہ عنہ، اور علماء نے لکھا ہے 8000 دینار آپ کے پاس تھے، 4000 دینار خدمت رسول میں آپ نے پیش کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر منافقین نے اس پر تبصرہ کیا اور کہا نعوذ باللہ، عبد الرحمن بن عوف تو شو آف کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں میں اپنا نام جتانے اور بنانے کی خاطر وہ راہ خدا میں ڈھیر سارا مال خرچ کر رہے، ان کے جذبے کو انہوں نے کچلنے کی کوشش کی۔ اور یہ ابو عقیل الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو عقیل الانصاری رضی اللہ عنہ جو غریب تھے، مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق چند کھجور خدمت رسول میں لا کے پیش کی۔ منافقین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اللہ کو، رسول کو ان چند کھجوروں کی کیا ضرورت؟ دوستو یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب خیر کا ساتھ دیجئے گا تبھی خیر کا ماحول بنے گا، یاد رکھیں آپ۔ صاحب خیر کا ساتھ دیجئے گا، اس کی ہمت افزائی کیجئے گا، اپنی آواز کو اس کی آواز میں ملانے کی کوشش کیجئے گا، اللہ کی خاطر خیر کی آواز کو دبانے کی کوشش مت کیجئے گا۔ سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ابو لہب کی مکاری ہے۔ جب صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سب سے پہلا بندہ جس نے خیر کی آواز کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی نے اپنے قریبی لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا، تو سب سے پہلے اس خیر کے خلاف آواز اٹھانے والا یہ ابو لہب، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، یہ اس نے کہا تھا اے محمد فالعیاذ باللہ، تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ دوستو آج ہم تانے دیتے ہیں نا، اگر کوئی آپ کو سنت کا راستہ بتائے، حق کا راستہ بتائے، جنت کا راستہ بتائے، آپ تانے دینے لگتے ہیں، اس کے جذبے کو سمجھتے نہیں، اس کی فکر مندی کو سمجھتے نہیں، اس کی ہمدردی کو آپ سمجھتے نہیں، بلکہ اس کی آواز کو دبانے کی آپ کوشش کرتے۔ یاد رکھنا یہ میرے اور آپ کی پہچان نہیں ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے انجام کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو لہذا دوستو معاشرے میں یہ دو طرح کے احباب ہیں، امن چاہنے والے، امن کے ماحول کو بگاڑنے والے، محبت کی فضا کو عام کرنے والے،
اس محبت کی فضا میں نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے. لہذا میرے اور آپ کی یہ دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم خیر سے جڑ جائیں, خیر سے محبت کریں, خود کو اصحاب الخیر سے قریب رکھیں, اچھی صحبت اختیار کریں, خیر کی آواز میں آواز ملائیں اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں. دوستو, ایک فارمولا اور ضابطہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, غور سے سنیے گا, یہ بات غور سے سنیے گا. اگر آپ نے بروں کو اچھوں کی فہرست میں لانے کی کوشش نہ کی نا, بروں کا غلبہ ہوگا. یاد رکھیے سوسائٹی میں اگر آپ نے بروں کو اچھوں کی فہرست میں لانے کی کوشش نہ کی, ایک دور ایسا آئے گا کہ اصحاب الخیر ختم ہو جائیں گے, صرف معاشرے میں جو ہے شر اور برائی کا ماحول عام ہوگا. دوستو, اسی لیے اگر آپ اچھے ہیں تو آپ بروں کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے گا, نظر انداز مت کیجیے گا. ہم تو اچھے ہیں اور بگڑے ہوئے ہو تو ہمیں اس کی کیا فکر. نہیں دوستو, اسی سوچ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اسی سوچ نے آج ہماری صفوں میں نفرتوں اور عداوتوں کو لا کھڑا کیا. ہم اچھے ماحول کو اچھا بنائیں گے, ہم اچھے خاندان کو اچھا بنائیں گے, ہم اچھے اپنی صحبت کو ہم بہتر بنائیں گے, ہم اپنے رشتہ داروں میں خیر اور اچھائی کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ یاد رکھے, اللہ کے بعض بندے جو خود برائی پہ عمل کرتے اور چاہتے کہ پورا ماحول برائی کی اس لپیٹ میں آ جائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی اور برائی کا چرچا چاہتے ہیں, اہل ایمان میں بے حیائی اور برائی کا چرچا جو چاہتے ہیں, یاد رکھنا ایسوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. دوستو, اللہ ہم سب کی اس کی پکڑ سے حفاظت فرمائے. دوستو, اسی لیے خیر کو عام کرنے کی کوشش کیجیے گا. معاشرے میں جب ہم نے خیر کو اپنایا, اسے عام کرنے کی فکر, اسے عام کرنے کی کوشش ہم کریں تو خود بخود راستے ہمارے لیے ہموار ہوں گے. معاشرے میں بعض احباب ایسے ہوں گے دوستو, اگر ہم اوروں کی بات کرتے ہیں, غیروں کی بات کرتے ہیں, کچھ ایسے احباب ہماری سوسائٹی میں نظر آئیں گے جو مسلمانوں سے عداوت کرتے ہیں. امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط, ابو جہل, ابو لہب اور نضر بن حارث جیسے لوگ ہماری سوسائٹی میں نظر آئیں گے. یہ لوگ ہمیشہ ہماری آواز کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں اپنے خیر سے جڑے رہنا ہے, ہمیں اپنے خیر سے جڑے رہنا ہے. بعض معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. بعض احباب کسی کی ایک بات کو لے کر اپنے آپ کو خیر سے محروم کر دیتے. آپ مسجد سے جڑے تھے, کسی نے آپ پر کیا کمنٹ کر دیا, غلط کمنٹ, آپ کی نیت پہ حملہ کر دیا, وہی آپ قسم کھاتے اس کے بعد کبھی میں خیر کا کام کروں گا نہیں کیونکہ لوگ میرے خلاف پڑے رہتے ہیں. آپ صاحب خیر ہیں تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. آپ کو صبر سے کام لینا ہے, آپ کو ہمت سے کام لینا ہے. آپ کی ہمتیں ٹوٹنی نہیں چاہیے اور آپ کا حوصلہ کم نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھتے رہے, خیر کو عام کرنے کا وہ حوصلہ اپنے اندر باقی رکھے. اللہ کی قسم ایک ایسا وقت آئے گا لوگ آپ کو سمجھیں گے اور لوگ آپ سے قریب ہوں گے. مکی زندگی ہمارے سامنے ہے نا دوستو, مکی زندگی کا ایک ایک ورق پڑھ کے دیکھیے گا. اللہ اکبر. ابتدائی زندگی کیسے تھی, لوگوں نے اللہ کے نبی کو سمجھا نہیں, صحابہ کو پہچانا نہیں, قدم قدم پر انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی, اذیتیں دی, تکلیفیں دی. اللہ اکبر. قربان جائیے اللہ کے نبی اور ان صحابہ پر انہوں نے صبر کیا اور اپنے اس خیر کو عام کرنے کی ایسی فکر انہوں نے کی, آخر کار خیر کو غلبہ نصیب ہوا. ایران اور روم کی سلطنت مسلمانوں نے حاصل کی. اس دور کی دو سپر پاور قومیں تھیں جن سے مقابلہ کرنا کسی کے جو ہے یعنی بس کی بات نہ تھی. لیکن مسلمانوں نے جب اس راہ پر قائم
اور دائم رہنے کا انہوں نے ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے راہیں ان کے لیے ہموار کر دی۔ دوستو یہ ضروری ہے، آج بہت سارے احباب آج اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آئے دن کچھ ایسے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہندوستانی احوال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہندوستانی مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے شاعر دین کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے علماء مساجد اور مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ ہمارے جذبات کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ہمیں اپنی شخصیت کو باور کرانے کی ضرورت ہے، اپنی پہچان کو ان کے سامنے جو ہے باور کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، آج اسلام کے خلاف بولنے والے اسلام کے قربان ہوں گے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے ذہن میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ کے رکھا کہ آنے سے پہلے ان کا دل مسلمانوں کے سلسلے میں کس طرح نفرت و عداوت سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کو مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، ان کا دل اس قدر نرم ہوا۔ اللہ کے نبی سے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں آنے سے پہلے آپ کا چہرہ ناپسندیدہ تھا، اللہ کی قسم اب آپ کا چہرہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، آپ کا دین پسندیدہ تھا، اب اللہ کی قسم آپ کا دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بستی شہر مدینہ میرے نزدیک سب سے مبغوض بستی تھی، ناپسندیدہ بستی تھی، اور یہاں آنے کے بعد آپ کے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بستی مدینہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دوستو، ہم اپنے اخلاق سے، اپنے خیر سے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں، جہاں ہم نے ابو لہب کی مثال دی، ابو جہل کی مثال دی، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ہماری سوسائٹی میں ابو طالب جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ دوستو انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے سے قریب رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت کے میدان میں اسلام کی راہ میں مضبوط بازو ہوا کرتے ہیں، مضبوط ستون ہوا کرتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ابو طالب جیسی صفات کے حامل لوگ آج ہماری سوسائٹی میں پہچانیے، انہیں قریب کیجیے گا، اور ان کے ساتھ ہماری اس قدر صحبت ہونی چاہیے کہ اسلام کی راہ میں وہ ایک مضبوط بازو بن کر رہے۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو وہ اس آواز کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے دوستو۔ اور جہاں تک ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں، معاف کیجیے گا دوستو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم خیر کو عام کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ اپنے ہی پیدا کرتے ہیں دوستو، اپنے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ رمضان میں ہم نے اپنے دلوں کو کھنگالا نا، اگر ایک لفظ میں ہم کہیں کہ رمضان سے ہم نے کیا پایا اور کیا حاصل کیا، اللہ کی بڑی مہربانی، اس نے ہمارے دلوں کو سنوارا، اس نے ہمارے دلوں کو کھنگالا، اس نے ہمارے دلوں کو بہتر سے بہتر بنایا۔ اب اس کی حفاظت کر لیجئے گا دوستو۔ رمضان میں ہم نے دلوں میں پائی جانے والی گندگیوں کو ہم نے دور کیا، دلی بیماریوں کا ہم نے خاتمہ کیا، دل کی سلامتی کی حفاظت کر لیجئے گا۔ چند دن گزرے ہیں، اللہ کے کتنے بندے ہیں دوبارہ ان کے دلوں میں وہ بیماریاں جو ہے آ چکی، دوبارہ ان کے دل بگڑ چکے، دوبارہ ان کے دل راستے سے ہٹ چکے۔ دلوں کی حفاظت کیجئے، اس کی مثبت سوچ کو، منفی سوچ، پازیٹیو سوچ کو نیگیٹو سوچ میں ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیچارہ جو ہے ہمت ہار جاتا ہے۔ ایک نوجوان ابھرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے، صحیح رہبری نہیں ہوتی، صحیح رہنمائی نہیں ہوتی، صحیح کونسلنگ ان کے ساتھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ قوم کا سرمایہ عظیم، وہ قوم کا ہیرا، آج ہم نے کتنے ایسے ہیرو کو ہم نے گوا دیا دوستو، کتنے ایسے قیمتی اثاثوں کو ہم نے گوا دیا۔ لہٰذا ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اگر نوازا ہے علم سے، دولت سے، صلاحیتوں سے، عقل و دانشمندی سے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کیجیے گا دوستو۔ آج مٹانے والے بہت ہیں، آج لوگوں کو ترقی کی راہ پر لگانے والے بہت کم ہیں دوستو۔ آج نفرتوں کا ماحول عام کرنے والے بہت ہیں، آج محبت کی گفتگو کرنے والے بہت کم ہیں دوستو۔ آج ماحول کو برے اخلاق سے بگاڑنے والوں کی آج کوئی کمی
کمی نہیں ہے, لیکن ماحول کو اچھے اخلاق سے بنانے والوں کی آج بڑی کمی پائی جاتی ہے. دوستو یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم خود خیر کو اپنائیں گے اور خیر کو عام کریں گے, صاحب خیر کی آواز میں آواز ملائیں گے. ایک ایسا بندہ جو خیر کا متلاشی ہے اس کی ہم صحیح رہبری کریں گے. ایک ایسا بندہ جو غلط راستے پہ جا رہا ہے ہم اچھے انداز سے, درد بھرے انداز سے اس کو سمجھائیں گے اور اپنی صف میں لانے کی کوشش کریں گے. ہماری یہ غلطی ہوتی ہے, اگر کوئی بگڑ جائے ہم اس کو بگڑا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں دوستو, اگر کوئی بگڑ رہا ہے نا, اس بگڑے ہوئے انسان کو بنانے کی کوشش کیجیے گا, اس بگڑے ہوئے انسان کو سنوارنے کی کوشش کیجیے گا. میں خاص کر بزرگوں سے آپ اور اسی طرح سے جو باپ ہیں, ماں کے درجے پہ ہیں, سرپرست کے درجے پہ ہیں, ان سے میں اپیل کروں گا, اگر کوئی آپ کے گھر میں, خاندان میں, محلے میں اگر کوئی بگڑا ہوا ہے, آپ اللہ کے سامنے اس کا نام لے کر دعا کیجیے گا. دوستو یہ دل کی سلامتی کی علامت, اسی سے خیر عام ہوتا ہے. دوستو جب اس کا نام لے کر آپ دعا کریں گے نا, کیا پتا کہ آپ کی دعا رنگ لائے. کل تک وہ صاحب شر تھا اور آپ کی دعا سے وہ صاحب خیر بن گیا. آپ کی دعا سے اس کے دل میں خیر کی بیج اللہ نے بو دی اور اس کے بعد سبحان اللہ اس کی عزت ہوتی ہے, آگے بڑھتا ہے, معاشرے کے حق میں ایک بہترین جو ہے یعنی اثاثہ اور سرمایہ ثابت ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں, مثبت ماحول بنائیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اسی طرح سے اگر کوئی بگڑا ہوا ہے اسے راستے پہ لانے کی کوشش کریں. اور آخر بات یہ ہے دوستو, خیر کو عام کرنا ہم چاہتے ہیں, لیکن ایک رکاوٹ یہاں یہ ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے. دوستو اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے. جمعہ کے خطبے میں وہ حاضر ہوا, اسلامک پروگرام میں حاضر ہوا, اسلام کو اس نے پڑھا, اللہ نے اس کے دل کو بدلا. اب یہاں ماحول ایسا ہوتا ہے, اس بگڑے ہوئے انسان کو لوگ ہمیشہ بگڑا ہوا ہی جو ہے سمجھتے ہیں. دوستو اگر اس نے توبہ کی ہے نا, اللہ کی خاطر اس کی غلطیوں کو مت چھیڑیے گا, اس کی غلطیوں کو آپ یاد مت دلائیے گا. اگر اس میں سچی توبہ ہے نا, اس کی قدر کیجیے گا. آج بعض احباب ایسے ہوتے ہیں, بار بار کوستے ہیں, تم برے تھے, تم برے تھے, وہ تھا برا, لیکن اب تو اچھوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے نا, اس کی قدر کیجیے گا, اس کی دل سے قدر کیجیے گا. اللہ کی قسم ماحول بدلے گا. دوستو واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے زنا کیا, اللہ کے نبی کے سامنے اعتراف کیا, شادی شدہ تھی, اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس پر جو حد نافذ کرنا چاہیے پتھر مار کے اس کو ختم کر دینا چاہیے. اگر اسلامی خلافت ہو, اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ پتھر مار کر قبیلہ جوہینہ کی اس عورت کو ختم کر دو. جب اس پر پتھر مار رہے تھے صحابہ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے, تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس قبیلہ جوہینہ کی عورت کے جسم سے خون کے کچھ قطرے نکلے اور بعض لوگوں کے کپڑوں پر پڑے, تو جس کی وجہ سے انہوں نے ناپسندیدگی اور نفرت کا جو اظہار کیا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں, واللہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم, کہ بعض لوگوں نے خون جسم پر پڑتے ہی عجوبی کراہت کا اظہار کیا, ارے یہ تو زانیہ ہے, زانیہ کا خون میرے جسم پہ پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کی قسم انہوں نے, اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر مدینے کے 70 گنہگاروں میں بھی اگر اس کو تحسین کر دے سبھی کی مغفرت ہو جائے گی. ایسی سچی توبہ انہوں نے کی ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کی قدر کریں جو راستے پہ آنا چاہتے ہیں, خیر پہ آنا چاہتے ہیں, ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, دل سے ان کا احترام کرنا چاہیے, تب چل کر خیر کا ماحول عام ہوگا. ہمیشہ مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کیجیے گا, منفی سوچ کو نکالنے کی کوشش کیجیے گا. کہیں آپ بھلائی کر نہیں سکتے, اپنی ذات سے کسی کو برائی جو ہے پہنچانے کی کوشش مت کیجیے گا. تکف شرک عن الناس فانها صدقۃ منك على نفسك, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, چاہے تو آپ بھلائی کیجیے, بھلائی کر نہیں سکتے, یہ تحیہ کیجیے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اگر
तालीमात पर हम अमल करें, जरूर खैर का माहौल आम होगा। बेहयाई और बुराई में ये उम्मत जो जूझ रही है, अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को सही रास्ते पर अल्लाह तबारक व तआला मोड़ देंगे और उम्मत के अंदर भलाई के जज्बात उभरते हुए नजर आएंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को खैर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, खैर को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, अस्हाबुल खैर से मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के वो बंदे, अल्लाह की वो बंदियां जो खैर के रास्ते से हटे हुए हैं, अल्लाह उनके दिलों को खैर के रास्ते से जोड़ दे, खैर को अपनाना उनके हक में अल्लाह आसान कर दे, खैर के माहौल को आम करने की अल्लाह तौफीक दे। उन लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमाए जो खैर को आम करना चाहते हैं, अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे जो शर को आम करना चाहते हैं, अल्लाह उनके दिलों को नरम कर दे, अल्लाह उनके दिलों की इस्लाह कर दे। जहां कहीं लोग परेशान हाल है, अल्लाह ताला सबके हक में खैर के फैसले फरमाए, अमन के फैसले फरमाए, खासकर सरजमीन गज़ा में, सरजमीन फलस्तीन में बसने वाले मजलूम मुसलमानों पर अल्लाह रहम करम का मामला फरमाए, वहां के मजलूम बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, वहां की खवातीन की इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए, वहां के मुसलमानों की जान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, उनके हक में अमन के फैसले फरमाए, उनके हक में शांति और सुकून के फैसले फरमाए। दुश्मनान इस्लाम की साजिश को अल्लाह मिट्टी में मिला दे। हिंदुस्तान में बसने वाले वो अहबाब जो मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, अल्लाह उनके दिलों को इस्लाम के लिए खोल दे, अल्लाह उनके दिलों को इस्लाम के लिए नरम कर दे। मुसलमानों की अल्लाह ताला इज्जत को और बढ़ा दे। वो मुसलमान जो जिल्लत और रुसवाई में है, अल्लाह ताला इज्जत के रास्ते उनके हक में आसान फरमा दे। हमारे मसाजिद और मदारिस की अल्लाह हिफाजत फरमाए, शाइर दीन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।